بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن قاہر بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا عبرانی نام اسرائیل ہے، کے پوتے کے پوتے تھے۔ آپ کے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان تقریباً 400 سال کی مدت تھی۔ آپ شریعت اور حکومت دونوں کے جامع تھے۔ آپ نے ایک ظالم متکبر قوم اور اس کے مغرور بادشاہ کے مقابلے میں ایک نہتی اور مظلوم قوم کو ساتھ لے کر طاغوتی طاقت کا مقابلہ کیا اور وقت کے سب سے بڑے طاقت کا تختہ الٹ کر حکومت الہی کا پرچم لہرایا۔ ارشاد ربانی ہے کہ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا رسول اور نبی تھا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر آپ کا ذکر خیر فرمایا، بعض جگہ اختصار کے ساتھ اور بعض مقامات پر تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے اور ظلم و ستم سے روکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل کی قوم، جو اللہ تعالیٰ کے نبی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس زمانے میں پوری دنیا میں سب سے افضل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم، ستمگر اور بد کردار کافر کو مسلط کر دیا، جس نے انہیں غلام بنا لیا۔ وہ ان سے ادنا ترین پیشوں کا ذلیل ترین کام لیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ فرعون بنی اسرائیل سے اس قدر برا سلوک اس لیے کرتا تھا کہ بنی اسرائیل اپنی الہامی کتابوں کی روشنی میں آپس میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان ذکر کرتے تھے کہ آپ کی اولاد میں سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل میں یہ بشارت مشہور تھی، ان سے سن کر قبطی بھی اس کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ جب رات کے وقت بادشاہ کی محفل جمی ہوئی تھی تو کسی درباری نے اسے یہ بات بھی سنا دی۔ اس نے اس لڑکی کی پیدائش کے خوف سے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کئی صحابہ کرام سے روایت کیا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی ایک طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس خواب سے خوفزدہ تھا۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا انہی میں پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو ملنے والی بشارت اور اپنے خواب کی وجہ سے بے حد خوفزدہ ہوا، لہٰذا اس نے ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اس نے کچھ مردوں اور دائیہ عورتوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ جو عورتیں امید سے ہوں ان کے پاس جائیں اور ان کے ہاں پیدائش کے اوقات کا علم رکھیں۔ چنانچہ جب بھی کسی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو وہ اسی وقت اسے ذبح کر دیتے تھے۔ ادھر فرعون کی یہ تدبیریں تھیں اور ادھر تقدیر اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے ظالم بادشاہ، جسے اپنی افواج کی کثرت پر، اپنے اقتدار کی طاقت پر اور وسیع سلطنت پر غرور ہے، اس عظیم خالق کی طرف سے جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں اور جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی کی مجال نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جس بچے سے تو خوفزدہ ہے، جس کی وجہ سے تو نے بے شمار معصوم بچوں کا قتل کیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا اور تیرے ہی گھر میں کھائے گا پیے گا، اور تو خود اسے بیٹا بنا کر پالے گا۔ پھر تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی، کیونکہ تو اس کے لائے ہوئے واضح حق کو جھٹلائے گا اور اس پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان بھی نہیں لائے گا۔ اسی لیے بھی کہ تجھے بلکہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے گا کہ آسمان اور زمین کے مالک کی ہی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہی قدرت اور قوت والا ہے۔ متعدد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور خطرہ ہے کہ ان کے بڑے مر جائیں گے اور بچے قتل ہو جائیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمیں وہ کام خود کرنے پڑیں گے جو بنی اسرائیل کرتے ہیں۔ تب فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال رہنے دیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ آپ کی والدہ فکر مند ہوئیں اور انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام سے ہی احتیاط کی۔ ان سے حمل کی علامات بھی ظاہر نہ ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو ان کے حمل کا علم نہ ہو سکا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے لیے ایک صندوق بنا لیں۔ آپ کا گھر نیل کے کنارے پر تھا۔ آپ نے صندوق کو ایک رسی سے باندھ دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور جب خطرہ محسوس کرتی تو آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیتی
اور خود رسی کا سرا پکڑے رکھتی۔ جب خطرہ دور ہو جاتا تو رسی کے ذریعے سے صندوق کھینچ کر بچے کو نکال لیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات الہام کر دی کہ خوف اور غم نہ کر، اگر یہ بچہ تیرے پاس سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے تیرے پاس واپس بھی ضرور لائے گا، اسے نبوت عطا فرمائے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کی شان بڑھائے گا۔ چنانچہ انہوں نے الہام کے ذریعے سے ملنے والے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالا، لیکن اس کی رسی باندھنا بھول گئیں۔ صندوق دریائے نیل کے پانی میں بہتا ہوا چلا گیا، یہاں تک کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لونیوں نے دریا میں بہتا ہوا صندوق اٹھا لیا لیکن کھولنے کی جرت نہ کی، بلکہ اسے فرعون کی ملکہ آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت آسیہ ایک عظیم اور جنتی خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کیا۔ حضرت آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑا ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ انور نبوت سے روشن نظر آیا۔ جب ان کی نظر آپ کے چہرے اقدس پر پڑی تو ان کے دل میں آپ کے لیے شدید محبت پیدا ہو گئی۔ جب فرعون آیا تو بولا کہ یہ کیا ہے، اور فوراً اس کو ذبح کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت آسیہ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا تیرے لیے تو ہے مگر میرے لیے نہیں، کبھی کبھی زبان کی کہی ہوئی بات حقیقت بن جایا کرتی ہے۔ آسیہ نے کہا بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فائدہ عطا فرما دیا جس کی انہوں نے امید ظاہر کی تھی، دنیا میں یہ کہ انہیں آپ کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی اور آخرت میں یہ کہ آپ کی وجہ سے انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں سے اپنا بیٹا بنا لیں۔ انہوں نے آپ کو اس لیے منہ بولا بیٹا بنا لیا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ لوگ انجام سے بے خبر تھے، انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکلوا کر فرعون اور اس کی افواج کو تباہ کرنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ جاری ہے۔